الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو بندہ بھی حج عمرہ کے لیے تشریف لے جاتا ہے، جہاں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف کی حاضری، مسجد نبوی کی حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے، وہیں پر اس کو مکہ میں جو ہے صحابہ کا ایک ایک کر کے ایمان لانا یہ بھی یاد دلاتا ہے۔ وہ وقت جب حضرت بلال احد احد پکارتے تھے، ریت پہ سلائے جاتے تھے اور آپ کو اذیت دی جاتی تھی، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے محبت کی داستانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات، غار حرا، غار ثور جس کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی، وہاں پر ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جبل عمر ہے، یہ سب حال احوال حاجی جس سے گزرتا ہے، وہیں پر ایک بڑی تاریخی جو ہے اور ایک دینی اعتبار سے ایک بڑی اہم بات، ایک بڑا تذکرہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ کوئی حاجی بھی اس تذکرے کے بغیر حج کے تمام چیزوں کو مکمل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو جو بیت اللہ نظر آئے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ گھر ہے جو اللہ کا ہے، اور انہوں نے اس کی تعمیر کی، اور اسی کے پیچھے مقام ابراہیم ہے، اور جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور یہ پتھر ہے جو اوپر نیچے ہوتا تھا، جنت سے لایا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تعمیر کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اس کی مقام پہ رکھتے چلے جاتے تھے، اور جبریل علیہ السلام جو ہے ان کی مدد فرماتے تھے، اور اس کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر ہوتی تھی۔ جب حجر اسود کو نصب کیا گیا تو اس کی روشنی تھی، چاروں طرف پھیل گئی وہ روشنی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس روشنی کو دیکھتے ہوئے جو ہے نشان لگا دیے، اور جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی کے ساتھ یہ کام ہوا، اور اس ایریا کا نام حرم رکھا گیا۔ تو جیسے حرم میں داخل ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے اس مقام پر، اور آپ نے یہ وقت یہاں پر گزارا۔ اسی طرح ننھے اسماعیل کے پاؤں سے نکلنے والا زمزم کا کنواں، اماں ہاجرہ کا صفا اور مروہ پہ دوڑنا، اور اسی طرح مینا کے اندر جو ہے وہ جمرات پہ کنکریاں کا مارنا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا یہ قصہ ہر حاجی کو ضرور بالضرور ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے، اور جو ہے وہ سب بات یاد آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا حج ابراہیم علیہ السلام کے بغیر جو ہے مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کی یاد کے بغیر، آپ کے تذکرے کے بغیر بات پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے بھی سوچا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے اس سیریز کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، یعنی جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے، جس کے ذریعے انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا، جو اللہ نے آزمائش ڈالی انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے پھر جو ہے ان کو یہ خوشخبری دی کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، یعنی کہ تمہیں جو ہے فالو کیا جائے گا، اور جیسے امام ہوتا ہے وہ پیشوا ہوتا ہے، اور اس کی اقتداء ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہی ایکشن کرتے چلے جاتے ہیں جو امام کرتا ہے۔ اسی لیے ہم ملت ابراہیمی کہلواتے ہیں،
کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اعمال کیے جس انداز سے، تو وہ اس امت کے اندر بھی رائج ہوئے۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں فرماتے قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اس وقت جب اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پیشوا بنایا جائے گا، آپ کو فالو کیا جائے گا، مقتدا ہوں گے، تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ہونے والی اولاد بھی یاد آئی کہ اللہ اس کے لیے بھی دعا ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں بے شک آپ کی اولاد کے لیے بھی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن جو آپ کی طرز پہ زندگی نہیں گزارے گا، یعنی جو آپ کو صحیح فالو نہیں کرے گا، ان کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وعدہ جو ہے اسی کلمے کی موت کے ساتھ ہے، یعنی کلمہ پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور اسی کے ساتھ خیر و عافیت اس دنیا سے تشریف لے جائیں، تب تو جو ہے جنت کا وعدہ ہے۔ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ جو ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ گارنٹی مل گئی، بھئی گارنٹی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، تو اس میں کلمے کے اوپر جو موت آئے گی، اگر زندگی میں ہی ایمان لٹ گیا ہے جی، انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا، انسان کی عبادت غلط سلط ہونے لگ گئی، اپنی مرضی کی جو ہے نمازیں، اپنی مرضی کے روزے، اپنی مرضی کی زکوٰۃ دینی نہ دینی، حاجی کرنا، جی یہ تو بھئی میرے دل میں ہے، تو بھئی یار تمہاری کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا گیا اور وہ ان آزمائش میں پورے اترے۔ تو یہاں پر بھی ایک بڑا سبق آموز بات آتی ہے کہ بندہ یہاں پر بلا وجہ نہیں بھیجا گیا۔ اب سب سے پہلی بات ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور آپ سے جو ہے ایک یوں سمجھے شجر ممنونہ کا استعمال ہوا، اور جب اللہ نے پوچھا کہ میں نے تو منع کیا تھا، یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے پر نفس پر ظلم کیا، تو آپ نے اقرار کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اللہ نے اب دنیا میں اترنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ دنیا میں اترنے کا کیا مقصد تھا جب اللہ نے معاف بھی کر دیا؟ بھئی اترنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ٹائٹل آپ کو ملنا ہے، جو انعام آپ کو ملنا ہے، جو سعادت آپ کو ملنی ہے، وہ محنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ جنت میں رہ رہے ہیں تو بھئی ماشاءاللہ جنت میں رہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ زمین پہ اتریں گے اور وہاں نفس بھی ہوگا، وہاں پر دنیا کی لذات بھی ہوں گی اور شیطان کے اثرات بھی ہوں گے، اب جب آپ اس میں سے نکلیں گے ان تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، تو آپ کو جو مقام پھر ملے گا جنت میں واپس لوٹ کے آنے کے اوپر، تو وہ تو کمال کا ہی ہو جائے گا، وہ تو فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب ہم یہاں اس دنیا میں آئے، 1,24,000 انبیاء نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ یہاں دنیا میں صرف مزے کر کے نہیں گئے، بلکہ یہاں پر آ کے مشقت کی، انہوں نے محنت کی اور ثابت کیا جو ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے زندگی کو گزارنا۔ کوئی کہے کہ اس کے بغیر میرا کام چل جائے گا، تو بھائی قاعدہ ہی یہ نہیں ہے۔ جس نے جتنی محنت کی، جتنے جو ہے آزمائشوں سے گزرا، اس کو اتنا مقام ملا۔ سب سے زیادہ تکلیف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو ہے پوری زندگی تکلیف اٹھائی۔ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، پیدا ہوئے تھوڑے ہی عمر کے بعد والدہ چلی گئی، دادا چلا گیا، جب تکلیف پریشانیاں عروج پر تھیں اس وقت جو ہیلپ کرنے والا چاچا بھی چلا گیا، اماں ختیجہ بھی چلی گئیں، شہر سے جو ہے بے شہر ہو گئے، ہے جی، مکہ چھوڑ کے جو ہے مدینہ پہنچ گئے، اور جو ہے اس طرح ساری زندگی جو ہے تکلیف مشقتیں، حتیٰ کہ جب فتوحات ہو گئیں اور اس وقت جو ہے اللہ نے فرمایا اب میرے محبوب میرے پاس آ جاؤ، کام ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جو کام کرنے آئے تھے وہ تو یہی کام تھا کہ مشقتیں کر 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 کے جو ہے ثابت کرنا تھا
کہ بھئی مشقتوں پہ ہی انعام ملتا ہے، ہم بھی آئے ہیں، ہمیں بھی تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمیں سمجھائی ہے کہ ان کو کہا کہ ہم تم پہ امتحان بھیجیں گے، اور انہوں نے اس امتحان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا پھر ہم آپ کو امام بنائیں گے اور آئندہ ہمیشہ آپ کو فالو کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میری اولاد، آپ نے فرمایا اس میں بھی جو ہے ایسی اولاد بھی آئے گی، یعنی جیسے انبیاء آئے ہزاروں کی تعداد میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے جو ہے اور ان کے بچے اور پھر ان کے بچے انبیاء، حتیٰ کہ اپنے آخری محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، اور وہ بھی آخری نبی۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد انہوں نے بھی مشقتیں اٹھائیں، ساری زندگی ان کی بھی تکلیف اور جو ہے پریشانیاں، اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا زندگی اور باقی ازواج مطہرات کی زندگی سب، اور جو جتنے قریب تھا آپ کے اس کی زندگی کو دیکھیں تو اس پر بھی مشقتیں ہے جی۔ 4 یار تھے آپ کے، ان کی زندگیوں کو غور کریں، جو اصحاب تھے سب کے سب جو ہے ان کے اوپر آزمائشیں تھیں، تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، کھانے کو نہیں ملتا تھا، کئی دن بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور بعد میں بھی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر بھی جو ہے انہوں نے مشقتوں کے ساتھ اس دین کو جو ہے دنیا میں پھیلایا۔ اور پھر جن لوگوں نے اس دین کے اوپر عمل کیا اور اس کو قبول کر لیا، انہوں نے بھی مشقتیں اٹھانے کے اندر کمال کر دیا، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے پیشوا بنے، بڑے بنے، اور ان کی اقتداء آج بھی کی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں جاتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو ہے علماء مشائخ اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بغیر چٹائیوں پہ بیٹھے تو نہیں ہو گیا نا، بغیر تکلیف کے تو نہیں ہو گیا، بغیر لذت دنیا کو ترک کرنے کے بغیر تو نہیں ہو گیا بھائی، یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑی، تب اللہ نے یہ عزتیں عطا فرمائیں۔ تو یہ تو آخرت کی عزتیں بھی ہیں، دنیا کی عزتیں بھی اللہ تعالیٰ انہی کو عطا فرماتا ہے جو پھر اس طرح سے آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ عام دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں کسی پروفیشن میں بچہ پڑھ رہا ہے، جتنا پروفیشن جو ہے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اتنی اس کی عزت بعد میں زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کی کامیابی اسی کے مطابق جو ہے وہ گریڈ کی جاتی ہے، میجر کی جاتی ہے، اور اسی لیے ماں باپ بھی اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا محنت سے کام کرو، پڑھائی کرو، بچہ محنت کرتا ہے، ماں باپ ترس نہیں کھاتے اس پر، بلکہ اس کو اور بھی زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتے بیٹا پڑھائی چھوڑ دو آرام سے بیٹھ جاؤ، بلکہ کہتے ہیں بھئی اور بھی پڑھائی کرو، اور بھی محنت کرو، ہے جی۔ صبح اٹھ کے اسکول جانا کوئی آسان کام ہے؟ اسی پہ ہی تو دنیا کے اندر اس کو خیر ملتی ہے۔ کہتے ہیں بھائی دنیا میں اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ ساری بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ محنت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں بنتا، اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا اگر کوئی امیر آدمی کا بچہ ہو اور وہ محنت کرنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ پھر غریب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی نیک آدمی کا اولاد ہوگا اور وہ نیکی کے راستے کو چھوڑ دے گا، جیسے کہ ہم سب الحمدللہ اگر اپنے بڑوں کو دیکھیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا اور ہمارے جو ہے ان کے بڑے، تو اگر نسلوں کو بیٹھ کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہر بندہ جو اس پروگرام کو سن رہا ہے وہ دل سے گواہی دے گا کہ میرے بڑے عزیز رشتہ دار، ماں باپ، دادا پردادا کوئی نہ کوئی ضرور نیک تھا، اور اکثر نیک تھے۔ یہ ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اکثر معاشرہ نیکی کا بھائی تھا، تو اس کے ساتھ ہی یہ دین ہم تک پہنچا، یہ عزتیں ہمارے تک پہنچی۔ خاندان میں ایک بندہ محنت کرتا ہے اور جو ہے جائیداد بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مقدر بناتے ہیں، اس کے بچے بھی جو ہے پھر مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو دنیا کی سعادتیں، آخرت کی سعادتیں سب کی سب محنت کے ساتھ ہیں، اور جو محنت کرتا ہے صاف ظاہر ہے وہ لیڈر بنتا ہے، اور اس لیڈر کو جو ہے بعد میں فالو کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ محنت کر کے دکھائی، اور اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو اور ان کی نسلوں کو
جو ہے دین کے لیے بھی قبول فرمایا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی ہے جی۔ تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ بغیر محنت کے کام نہیں بنتا۔ آزمائش آنا اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ غم کرنا یا ناراض ہونا کچھ نہیں بنتا، بلکہ یہ تو سعادت کی بات ہے۔ جس پہ بھی آزمائش آئی اللہ اس میں سے اس کو نکال دے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ آزمائش آئی، اللہ نے اس کو نکالا۔ آج تک جو ہے نواسۂ رسول کی محبت عزت ہمارے دلوں میں دھڑکتی ہے، اور ہم جو ہے ادب کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے اپنے اس امتحان کی کامیابی کس طرح سے حاصل کی، اور اللہ نے پھر ان کو کس طرح جو ہے امام بنا دیا، اور آپ کی تمام جو ہے جو ادائیں تھیں اس کو اس امت کی آخری امت کے اندر بھی جاری و ساری فرما دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مقدس میں 69 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان میں ابراہیم کے میننگ ہے اب رحیم، کہ بڑے مہربان والد۔ سبحان اللہ، نام ہی اتنا پیارا ہے اور عزتوں والا ہے اور بزرگی والا ہے جی۔ تو اور یہ جو ہے شفقت سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد حدیث نبوی میں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زندگی میں انتقال کر جاتے ہیں، ان کی کفالت بھی اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی روحیں رہتی ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دیں، اللہ نے اس کا اجر اس طرح سے عطا فرمایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، وہ بت پرست تھا، اور جو ہے بت تراش تھا، یعنی وہ بت بناتا تھا، آئیڈل جو ہے وہ اسٹیچوز بناتا تھا، اور اسی طرح بت فروش بھی تھا۔ اس کا جو بزنس تھا وہ بھی یہی آئیڈلز کو وہ بنا کر، بتوں کو بنا کر بیچ کے روزی کماتا تھا۔ تو یعنی کہ پکا یوں سمجھیں کہ بتوں کے ساتھ ہی اس کی زندگی تھی۔ ایسی گھر میں اللہ نے پیدا کیا۔ اب بت جو بناتا ہے وہ پتھر کے بت بھی بناتا ہے، لکڑی کے بھی بناتا ہے، لوہے کے بھی بناتا ہے، مختلف چیزوں کے بت بناتا ہے، چھوٹے بت بھی بناتا ہے، بڑے بت بھی بناتا ہے جی۔ مختلف قوتیں اس بت کے اندر وہ جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ قوت ہے، اس کے اندر یہ قوت ہے، سارا دن بیٹھ کے اس کے فضائل بھی بتاتا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ تو کریں کہ جناب پھر وہ جیسے بڑے ہوئے تو صاف ظاہر ہے اپنے والد کی کیا ہیلپ بھی کرنی پڑتی ہوگی، تو ان کو ہیلپ بھی کرنی پڑتی تھی، اور وہ بھی جو ہے باپ مجبور کرتا تھا۔ تو اب اس ساری چیز کے اندر اس بتوں کی عبادت کو چھوڑ دینا، باپ کے اس طریقے کو چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو سب سے بڑی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے بچپن میں ہی آپ کے اوپر توحید کی جو آزمائش آئی، یہ کمال درجے کی آزمائش تھی۔ اور اس زمانے میں جہاں لوگ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اسی طرح ستارہ پرستی، سورج چاند کی بھی عبادت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ستارے کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا، سورج کو بھی دیکھا۔ سب چیزیں یہ ڈوب جانے والی چیزیں تھیں اور ختم ہونے والی چیزیں۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بری و ذمہ، بتوں کو تو چھوڑ ہی چکے اور ان سب چیزوں کا بھی انکار۔ اب یہ ساری چیز کیا ہے؟ توحید کا سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ حاجی جب حج پہ جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے کلمہ پڑھتا ہوا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جب یہ حاضری دیتا ہے ایک واحد بیت اللہ اور اس کے گرد طواف کرتا ہے، ساری دنیا سے وہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے، توحید کا سبق اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا خیال اگر اس کے دل میں آئے گا تب بھی اس کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ جو ہے کمال کا سبق ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں پیدا ہوئے اور بعد میں جو ہے بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور آپ کی اولاد میں
دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ سے ہوئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو جو ہے باقی آنے والے انسانوں کے اندر پیشوا بنایا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ عرب کے اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لنک کرتے تھے، حالانکہ ان کا کوئی عمل بھی ابراہیم علیہ السلام والا نہیں تھا، تو لیکن پھر بھی وہ ان کو اپنا بڑا پیشوا مانا کرتے تھے، اس سے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ نبی ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی جو ہے اولاد کو بھی یہ عزت عطا فرمائی، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرز پہ پھر زندگی گزاری، اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ تو بھئی یہاں پر جس نے چھوڑ دیا وہ تو چھوڑ دیا، اب وہ تو علیحدہ بات ہوگی۔ اس لیے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تھی تو اپنی اس اولاد کے بارے میں کی تھی جو ماننے والی ہوگی، جو نہ ماننے والی ہوگی اس کے بارے میں جو ہے سفارش نہیں کی تھی۔ تو یہاں پر یہ بھی بات کلیئر ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا ایک بڑا پیارا قصہ جس میں جو ہے آپ نے بتوں کو توڑا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ وہ ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے تھے۔ قلب سلیم کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی اور کی محبت نہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو، اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں بھی کوئی کسی قسم کی برائی نہ ہو، خالق سے بھی تعلق ہو اور خالق کے حوالے سے مخلوق کے ساتھ بھی کوئی برائی نہ رکھتا ہو، یہ قلب سلیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قلب سلیم کو پسند فرمائیں گے، اور اس کی اہمیت ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ آپ کا یہ قلب سلیم کا جو ایک ثبوت ہے کہ یہ واقع توحید والا دل تھا، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے ابھی اپنے لڑکپن پہ ہی تھے، چھوٹے تھے، تو ایک مرتبہ بستی والے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ باہر کھیل کود کے لیے چلیں، میلہ لگا ہوا تھا، اس میلے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اور جو لوگ تھے بستی والے، ان کے جو بت خانہ تھا اس میں انہوں نے بتوں کے سامنے کھانے پکا کے رکھ دیے۔ کھانا تو خود تھا، بت تو نہیں کھاتے، لیکن وہ پہلے سے کھانا شانہ تیار کر کے ان کے آگے رکھ دیا کہ بھئی یہاں ایک قسم کا جیسے بھئی بتوں کو پیش کر دیا گیا۔ اچھا، اب انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو بھی آپ بھی چلیں، کیونکہ سب جا رہے تھے، بستی ساری کی ساری خالی ہو رہی تھی، بڑے چھوٹے سب جا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی معذوری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، آپ جائیں، اور میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اور واقعی اللہ والوں کو ایسی کھیل تماشے والی چیزیں کیسے اچھی لگ سکتی ہیں، انسان کے سر میں درد ہو جاتا ہے کہ یہ فضول کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی میں تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو تم لوگ جاؤ، اپنی جان چھڑائی۔ اب لوگ چلے گئے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اب بت خانے میں آتے ہیں اور آ کے بتوں کے سامنے کھانا دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ بھی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب کیا جواب دیں گے وہ کہ بھی کھاتے کیوں نہیں ہیں، ہے نا؟ تو جب وہ جواب نہیں دیے، ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنے غصے کا اظہار کیا کہ بولتے کیوں نہیں ہو، ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد ایک کلہاڑا پڑا تھا، وہ کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، ہے جی۔ ایسے کرتے کرتے سارے بت توڑ دیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ اب دیکھیں کہ بھئی یہ جو ہے اس طریقے سے آپ نے بتوں کو توڑ کر اپنے دل کی جو کیفیت ہے اللہ کے تعلق کی اور توحید کی، اس کو ثابت کر دیا۔ اب بعد میں جو ہے بستی والے جو ہے واپس آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہمارے تو بت خانے میں سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔
اب وہ آپس میں مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا جی وہ ایک نوجوان ہے، نام ہے ان کا ابراہیم، اور وہ ہمارے بتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں جو یعنی کہ ان کو بت پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا بھی ان کو بلاؤ کہ بھئی یہ کیا جو ہے ہوا، اور وہ تو واقعی پیچھے تھے اور باقی تو کوئی یہاں تھے نہیں۔ تو اب جب ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، ہے جی، خود بناتے ہو اور تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمام مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے، تمہیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور جب انہوں نے کہا بھی ہمیں تو سیدھی سیدھی بات بتاؤ، یہ تبلیغ نہیں کرو، اب میں بھی جا کے اس سے پوچھو جس کے پاس سے آلہ نکلا، یعنی کلہاڑا اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے، تو وہ تم اس کو اپنا خدا مانتے ہو، اس سے جا کے پوچھو۔ اب لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو جو ہے نہ بولتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ ہمیں جواب دیں گے، تو ہم بھی جانتے ہیں، اور ہمیں یہ جو ہے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ تو آپ توڑتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی اب ان کو سزا دی جائے۔ اور جو ہے یہ جو انہوں نے بات کی ہے، اتنا بڑی بات کی ہے، ہمارے بتوں کے خلاف بات کی ہے، جب ہم ان کو سزا دیں گے تو یہ بتوں کی طرف سے سزا بن جائے گی، لہٰذا جو ہے ان کو یہ سزا دینی چاہیے۔ لہٰذا اعلان کر دیا گیا کہ ہمارے بتوں کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، تو ہم نے اب ان کو سزا دینی ہے، اور جو بھی بت کے پجاری ہیں سب کے سب اس میں حصہ ڈالیں، اور سب مل کر جو ہے ایک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک دیوار سی ایسے بڑا سا ایریا بنایا گیا، اور جو ہے سب لوگوں نے کہا جی ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہوں گے اور ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے بھی یہ بت خدا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پوری بستی میں اکیلے، آپ اندازہ تو کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جو عبادت کرنے والے وہ بھی اکیلے، اور ان کا معبود بھی اکیلا، ان کی کوئی مثال نہیں۔ اور اس وقت دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، کیسے تنہا کھڑے ہوئے ہیں، ایک اللہ کے ہو کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ توحید ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی انہوں نے تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نیچے کر کے یعنی کہ جو ہے ناکام اور نامراد کر کے دکھا دیا کہ تم جس طریقے سے چاہتے ہو کہ بھئی یہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے تو تم ہی ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے آگ جب لکڑیاں اکٹھی کرنی تھیں سب نے ڈالنی شروع کی، وہ تو اتنی لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں کہ اب ان کو آگ لگا دی گئی، تو اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام خود تو چل کے نہیں جائیں گے، بڑا مسئلہ۔ تو یہ جو ہے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے، چنانچہ ایک جھولا سا ہوتا ہے وہ بنایا گیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور زور سے سوئنگ کرتے ہوئے نیچے سے اس کو ہٹا لیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اندر آگ میں چلے گئے۔ اس دوران جب کہ آگ میں جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام اور انبیاء تک پہنچاتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ انہوں نے پوچھا بھی اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اللہ کی مدد سے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اللہ کی اجازت لی اور میں اپنے آپ کو پیش کرنے آیا۔ تو پوچھا کہ کیا اللہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں سارے معاملے کو؟ انہوں نے کہا جی بالکل اللہ ہر چیز جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ مجھے جلانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے کس چیز کی فکر ہے، میں بھی جلنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک مثال مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور یہاں تنکا نہیں ہے، یہاں جبریل علیہ السلام ہیں جو قوی ہیں جی، اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا میں آپ کو بچا لوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق آپ دیکھیں، اور یہ توحید کا لیسن جو ہے حاجی بھی جا کر وہاں سیکھ کر اس کو آنا چاہیے، سمجھ کے آنا چاہیے کہ میں کیا واقعات دیکھنے آیا ہوں اور کیا کہانی ہے، کیوں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند کیا، اگر میں بھی ایسا کروں گا تو اللہ مجھے بھی جو ہے عزت عطا فرمائے گا، دنیا آخرت عطا فرمائے گا۔ ہم سب دعائیں مانگتے ہیں یہ ساری۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس آگ میں
چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آگ میں آپ کو پوشاک بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ کافروں نے آپ کے کپڑے بھی لے لیے تھے تاکہ فوراً جل جائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ آپ وہاں پر جتنے دن بھی رہے اللہ نے جنت کے کھانے بھیجے۔ لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ واقعی ہمارے خداؤں سے بہتر جو ہے خدا تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے جی۔ ہم سب نے مل کے جلانے کی کوشش کی اور اس کل خدا نے بچانے کا فیصلہ کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، حتیٰ کہ جتنا وقت بھی تھا وہاں پر آپ نے گزارا اور بخیر و عافیت آپ وہاں سے نکلے اور واپس خود اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ اب بستی والے کیا کریں گے؟ دوبارہ آگ جلائیں گے؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، تو ناکام ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہ کر سکے۔ ثابت ہو گیا کہ ان کے خدا ان کو نہیں بچا سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو بھائی ابراہیم علیہ السلام کا خدا جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے دنیا میں ہے تب بھی وہ اللہ کافی ہے، سب مل کے بھی اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اور کوئی تدبیریں نہیں چلتی۔ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے اور جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ہم نے یہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کا جو لڑکپن کا تھا وہ وقفے سے پہلے سنا سمجھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی اس بستی والوں سے جو ہے مایوس ہو چکے تھے، ایمان بھی نہیں لانے والے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ آپ ملک شام کی طرف تشریف لے جائیں۔ راستے میں جو ہے اپنی بیوی حضرت بی بی سارہ ان کو بھی ساتھ لیا، حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کے عزیز رشتہ دار تھے، اور جو ہے یہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں آج بستی جو ہے وہ بحر میت کہلاتی ہے، اس جگہ کو جہاں حضرت لوط علیہ السلام پر نبوت آئی، اور آپ وہیں پر ٹھہر گئے اور بی بی سارہ کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے، ایک اور آزمائش آتی ہے، بڑی عجیب آزمائش ہے کہ اس وقت کا بادشاہ جو اس علاقے سے جہاں سے گزر رہے تھے، اس نے اپنی پولیس کو کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت نظر آئے تو آپ اس کو گرفتار کر لیں، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کو میرے پاس لے آئیں، بہن ہے تو اس کو جو ہے چھوڑ دیں۔ تو اب جو ہے انہوں نے جو ہے حضرت بی بی سارہ کو گرفتار کر لیا اور جو ہے اس بادشاہ کے پاس لے گئے، اور جب وہ وہاں پر گئیں تو اور اس نے ان کے ساتھ جو بھی کرنا تھا تو ارادہ کیا برا، تو اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ مفلوج، اس کا جو ہے جسم ناکارہ، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بی بی جو ہے بڑی اہم بی بی ہے، کوئی اللہ والی ہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ ایک اس کی زندگی میں پہلے بھی ہوا تھا، اور وہ بی بی ان کے پاس موجود تھیں، ان کا نام بی بی ہاجرہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو زبردستی پولیس والے لے گئے، آپ نے مسلح ڈھایا، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مہربانی فرما، تو اللہ کی شان یہ بیوی وہاں عافیت کے ساتھ رہیں، بادشاہ کچھ بھی نہ کر سکا، اور بادشاہ نے ان سے معذرت بھی کی اور کہا کہ آپ جیسی ایک اور بھی نیک خاتون میرے پاس ہے، آپ ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اور اپنی جان بھی چھڑوائی اس نے اس طریقے سے۔ دونوں بیویاں واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے پوچھا، بی بی نے کہا اللہ نے عزت کی حفاظت فرمائی، اور ساتھ ہی جو ہے مجھے یہ غلام بی بی ہاجرہ بھی دے دی، اور جس کو میں آپ کو جو ہے ہدیہ کرتی ہوں اور غلامی سے آزاد کرتی ہوں، حالانکہ وہ خود غلام نہیں تھی، وہ بھی اسی طرح زبردستی پکڑ کے ان کو بھی قابو کیا گیا تھا، جن کے ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اولاد بھی نصیب ہوئی، اور اس اولاد کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور جو ہے یہ بی بی ہاجرہ سے جو ہے پیدا ہوئی تھیں۔ اب یہاں سے ایک اور آزمائش اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ملتی ہے، اور ایک نیا قصہ ہے جو حاجی جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ جو ہے ملک شام سے جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چل پڑتے ہیں، اور ایک مقام
ایسا آتا ہے کہ جہاں نہ انسان نہ پرند نہ چرند، کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جینے کو کچھ نہیں ہے، جہاں آج بیت اللہ بنا ہوا ہے اس کے پاس ہی جو ہے اس مقام پر جب پہنچ جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دو اور آپ واپس چلے جاؤ، اور آپ وہاں سے روانہ ہونے کے لیے واپسی کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ناراضگی ہے، کوئی بات ہے تو ہم سے بات کریں۔ آپ جواب نہیں دیتے۔ 2 دفعہ 3 دفعہ جب بات ہوتی ہے، بیوی پوچھتی ہے اللہ کے حکم ہوا کہ آپ نے ایسا عمل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت ہی شفیق ہیں، بیٹے سے بھی پیار کرتے ہیں، بیوی کی بھی عزت کا خیال رکھتے ہیں، یقیناً اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اسی لیے یہ کر رہے ہیں یہ عمل۔ تو آپ نے سر کے اشارے سے بتا دیا، بیوی فوراً رک جاتی ہے، کہتی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور دور جب غائب ہو جاتے ہیں اور پہاڑی کے پیچھے جا کے دعا مانگتے ہیں، اما ہاجرہ بھی کھڑی ہوئی دیکھتی رہتی ہے جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ اب جو اس کے پاس کھانا ہے، پینے کو پانی ہے، بچے کو بھی پلاتی ہے، خود بھی پیتی ہے، چند دن جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتی ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ تھا وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بیوی کا اپنا دودھ بھی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ماں کا دودھ کیسے رہے گا، تو لہٰذا اب بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور بیوی کو بھی نظر آتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، تو جو ہے یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہی دم توڑ دے گا۔ تو موت بالکل یقینی، اپنی موت بھی نظر آ رہی ہے اور بچے کی موت، کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، زیادہ نازک ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے ماں سے برداشت نہیں ہوتی کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو مرتا ہوا دیکھوں، تو تڑپتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، خیال آتا ہے کہ جو ہے میں پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھتی ہوں کہ شاید کوئی پانی کے آثار نظر آ جائیں، کوئی زندگی کا پتہ چل جائے، کوئی شاید انسان گزر رہا ہو تو مجھے پتہ چل جائے، کہیں پر کوئی درخت وغیرہ کوئی پتہ چلے کہ کہیں کوئی چیز ہے تو چلو اس کو دیکھ کے ہم ادھر چلے جائیں۔ تو جو بھی ایک ممکنات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، اور جو ہے ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو اب یہ پہاڑی سے نیچے اترتی ہیں اور پھر بچے کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور دوڑتی ہیں تھوڑا سا تاکہ بچہ میری نگاہوں کے سامنے رہے، اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ خیر اسی طرح امید لے کر وہ مروہ کی طرف جاتی ہیں، وہ ایک اور پہاڑی ہے اور اس پہ بھی چڑھ کے ادھر ادھر دیکھتی ہیں، اور جب مایوس ہوتی ہیں تو پھر واپس جو ہے دوڑتی ہوئی صفا کی طرف جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ ہر دفعہ بچے کو دیکھتی ہیں، دل کہتا ہے کہ بس ابھی اس کی جان نکل گئی ہے جی، ابھی اس کی جان نکل گئی ہے جی۔ بچہ حال ہی اسی حال میں تھا، اور 7 چکر پورے کرتی ہیں، یعنی کہ صفا پہ چڑھتی ہیں، پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر صفا پہ آتی ہیں۔ تو آخری مرتبہ جب مروہ پہ پہنچتی ہیں، ارد گرد دیکھ رہی تھیں، اس دیکھتے ہوئے جب نگاہ بچے پہ پڑتی ہے اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی اس کی حرکات بند ہو جائیں گی اور بس ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اللہ کی شان جو ہے ایک عجیب جو ہے بات منظر ان کے دیکھنے میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جو ہے زمین پہ رگڑے جا رہے ہیں، وہاں سے پانی کا چشمہ ابھر جاتا ہے۔ آپ خوشی کے مارے دوڑی دوڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس آتی ہیں اور پانی کو کہتی ہیں زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا، اور پانی جو ہے ایک کنویں کی شکل میں وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ اگر وہ زم زم نہ کہتی تو شاید یہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا۔ آج بھی جب اس کنویں کی کھدائی کرتے ہیں تو نیچے سے اتنے پانی کے جو ہے ذخیرہ ملتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو پانی ایسا ٹھاٹھا مارتا ہوا جو ہے وہاں سے نکل آیا۔ اب بھی جو ہے خود بھی پانی پیتی ہے، بچے کو بھی پانی پلاتی ہے، زندگی واپس لوٹ آتی ہے۔
وہاں رہنا شروع کر دیتی ہیں کہ اللہ نے آخر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں جاؤ، تو یہاں اللہ پھر کوئی ذریعہ بنائے گا، اور اللہ نے واقعی پھر ان کی دعاؤں کو سنا، اور ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا، وہاں اس طرف اس کو بھیجا۔ وہ بھی ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں ہم جا کے رہ سکیں، اور وہ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ بی بی سے انہوں نے اجازت مانگی اور وہ یہاں آ کے رہنے لگ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی سے ہی جو ہے عربک زبان بھی سنی اور سمجھی اور یاد کی اور سیکھی، اور اسی طرح جو ہے پھر آپ نے جو ہے انہی کی نسل میں سے کسی کے ساتھ شادی بھی کی، اور بعد میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ چکر لگایا تو کہا کہ اس بیوی کو چھوڑ دو۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا باپ کے کہنے پر، اور کیونکہ باپ بھی نہیں صرف بلکہ نبی بھی ہیں، اور اسی طرح پھر دوسری شادی بھی جو ہے وہ کی، اور اس میں سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب اس دوران شادی سے پہلے ہی اور جو ہے زمزم کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے جو ہے وہ رہ رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں وزٹ کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں تشریف لاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب یاد رکھیں کہ سچا ہوتا ہے اور وحی ہوتی ہے۔ آپ نے اس کی تعبیر میں قربانیاں کیں، لیکن خواب پھر دیکھا، پھر قربانیاں ہوئیں، لیکن پھر خواب دیکھا، تو آپ کو پکی کیفیت دل میں آ گئی کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جو ہے میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، اور یہ اب وہی والی کیفیت ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نیت کر لی، جب اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ مجھ سے یہ امتحان لینا چاہتا ہے تو میں پھر اس امتحان میں کامیاب ہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو نہلائیں دھلائیں، میں اس کو ایک بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے سمجھا کہ شاید دعوت تبلیغ کے لیے کسی بڑے کے پاس جا رہے ہوں گے، بیٹے کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہوں گے۔ اس نے نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اور جب آپ تیار ہو کے نکلنے لگے تو آپ نے چھری بھی لے لی اور آپ نے رسی بھی لے لی۔ اچھا، اب یہ لے کر جو ہے آپ روانہ ہوئے تو ادھر سے شیطان کو تکلیف تھی۔ تکلیف کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو اگر ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے، جیسے کہ پہلے ہو چکے، توحید کے امتحان میں بھی کامیاب، اور پھر اس کے بعد بیوی بچوں کو بھی یہاں چھوڑنے پہ اور اللہ پہ سچا توکل اور بھروسہ کرنے پہ بھی کامیاب، اور اب جو ہے یہ تو انتہا ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے جو ہے ننھے بچے کی قربانی دے کر اتنا بڑا صبر اور اتنی بڑی آزمائش میں بھی پورا اتر جائیں گے تو یہ بڑا مقام پا جائیں گے، اور اس حاسد کو جو ہے تکلیف ہو گئی، اور وہ اس فکر میں لگ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے سوچا سب سے پہلے جاتا ہوں، جا کے ہاجرہ کو یہ اطلاع دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے بچے کو بچائے گی، ابراہیم علیہ السلام کو روکے گی۔ اب یہ بوڑھا بن کے وہاں پر پہنچتا ہے، ہاجرہ سے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو گئے ہوئے ہیں کسی بڑے کی ملاقات کے لیے، بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹے کو تو لے گئے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ چھری اور جو ہے اور رسی بھی لے گئے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کا ان کو حکم ہوا ہے۔ اس نے کہا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو شیطان مردود ہے کہ تم اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آیا ہوا ہے، دفعہ دور ہو جا۔ تو آپ نے اس کو بھگا دیا، وہ مایوس ہوا۔ اب یہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جی۔ تو اس نے کہا جی بڑے کی ملاقات کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن وہ چھری اور جو ہے رسی کا کیا اس میں کام ہے؟ تو اب اس نے کہا بھی کیا مطلب آپ کا؟ اس نے کہا بھئی بات صاف ظاہر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تو خواب میں دیکھا ہے، اور جو ہے وہ تو اللہ کے حکم سے تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی جان بچانی ہے تو بچاؤ۔ اب اسماعیل علیہ السلام جو ہے سارا قصہ بھی سمجھ جاتے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈالنے والا یہ یقیناً شیطان ہے، مردود ہے، اور آپ اس کو دفع دور کرتے ہیں کہ چلے جاؤ، تم اس جو ہے قربانی میں رکاوٹ ڈالنے والے ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ بھی نبی کا بیٹا بھی جو ہے جو نبی ہے، اور اللہ نے کیا شان اس کو عطا فرمائی ہے کہ اس قربانی کے اندر کتنی بڑی یہ ہے ان کی پارٹیسپیشن ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اور جو ہے یہ شیطان پھر آ جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس خواب کے اوپر عمل کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قابیل کا کیا حشر ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو جو ہے قتل کیا تھا، آپ اپنے بیٹے کو جو ہے قتل کرنے لگے ہیں ایک خواب کے اوپر۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ بھئی قابیل نے تو اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے بھائی کا قتل کیا، میں تو اللہ کے حکم پہ کر رہا ہوں، یقیناً یہ شیطان مردود ہے۔ آپ بھی اس کو جو ہے اس طرح سے دفع دور کرتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد پوری قربانی کا قصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور بیٹے سے بھی پوچھا، اس نے بھی کہا آپ جو ہے مجھے سجدے کی حالت میں ذبح کرنا، میرے کپڑے بعد میں میری اماں کو دے دینا، میرے ہاتھ بھی باندھ لینا، اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی ڈال دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب بیٹے کا جو ہے کہنا مانتے ہوئے ساری چیزیں کی، چھری کو چلایا لیکن چھری نہیں چلی، بلکہ اس کی جگہ ایک دمبا مینڈا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کو قبول فرما لیا، اور ثابت کر کے یعنی کہ اس بات کو ثابت کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو۔ اور جو بندہ بھی اس طرح سے جو ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی پھر عزتوں کو جو ہے سب میں پھیلا دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ تو اس حج پہ جانے والا کیونکہ توحید کا یہ سبق سیکھتا ہے، اور مدینہ منورہ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سبق حاصل کرتا ہے، اور اس ساری چیز کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ہے یہ اس کو سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا پھر ایک نیا آغاز کرتا ہے۔ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، نئی زندگی حاجی لوٹ کر آتا ہے، نئی زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ اللہ کے تعلق اور نبی کی فرما برداری کا جو ہے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی بھی خوشیاں عطا فرماتے ہیں، آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ حاجی لوٹ کے ابھی گھر نہیں آیا ہوتا، اس کے عزیز و رشتہ دار استقبال کرتے ہیں، پھول اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے دعائیں منگواتے ہیں، اور سبحان اللہ حاجی کی زندگی ساری زندگی پھر اس کو حاجی کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی اس کو حاجی کہا، لوگ بھی اس کو حاجی صاحب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا سننا سب قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔